سر اب ایک اہم سوال اور یہ بھی ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا اس موقف کے بارے میں کیا رائے وہ دیتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم قرآن کی نسبت یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے اپنے پیروکاروں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خود جو اپنے پیروکار ہیں، جن کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، خود وہ عیسیٰ علیہ السلام کے طبعی موت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہودی جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اور اس کو بھی ہمیں اس نقطے کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے بارے میں، کہ خود یہودی اور نصارہ جو عیسائی ہیں، وہ دونوں جو ہے اس موقف میں متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو طبعی یا قدرتی موت نہیں آئی ہے۔ دونوں کا ہی موقف ہے، یعنی جو غامدی صاحب کا موقف، اس کے برخلاف ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو طبعی موت نہیں آئی ہے۔ اچھا سر، یہاں پر اب ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مولانا امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد گزرے ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب 25 سال تک ان کی شاگردی میں رہے ہیں۔ جی مولانا امین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بھی ایک تفسیر تدبر قرآن کے نام سے موجود ہے، جو کہ 9 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی تکمیل میں تقریباً 50 سال لگے ہیں۔ تو ان کا اپنا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ علم تحقیق کا جو فن ہے، جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سوال نہایت اہم ہے کہ خود غامدی صاحب کے اپنے استاد، جن کو وہ بہت احترام دیتے ہیں، استاذ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا اپنا علمی مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تقریباً 51 سال انہوں نے اس تفسیر پر کام کیا ہے، اور نظم قرآن جیسی اصطلاح جو ہے وہ متعارف کرائی ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بہت بات جو ہے، یہ بات حیرت سے خالی نہیں ہوگی کہ ان کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب بھی غامدی صاحب سے اس مسئلے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف بلند کیے جانے، واپس آنے اور طبعی موت نہ مرنے کے حوالے سے غامدی صاحب سے بالکل مختلف موقف رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کا موقف کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ان کو طبعی موت نہیں آئی ہے۔ اچھا سر، جس طرح کہ آپ نے کہا جاوید احمد غامدی صاحب دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے ہمیں کسی بھی صورت یہ علامت یا نشانی نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو رد کرنے کے لیے علمی طور پر اس کا رد ان کے اپنے استاد کس طرح پیش کرتے ہیں؟ غامدی صاحب اس آیت سے جب اپنی فکر کو ثابت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ میرے الفاظ پر غور کیا جائے، غامدی صاحب کہتے ہیں اپنے ایک ویڈیو میں کہ اس بات کا کوئی قرینہ، کوئی علامات، کوئی نشانی موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ان کو طبعی موت نہیں آئی ہے۔ حالانکہ جب ہم خود ان کے استاد کی تفسیر دیکھتے ہیں، تفسیر تدبر قرآن، اسی آیت کی تشریح میں سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 55 کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ غامدی صاحب کی اس بات کو علمی طور پر رد کرنے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے کہ ان کے استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک نہیں 3 قرائن موجود ہیں، 3 قرینے موجود ہے، 3 علامات، 3 نشانیاں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو طبعی موت نہیں آئی ہے، اور وہ ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کی خدمت میں ہم یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ وہ تدبر قرآن میں اس آیت کی تفسیر میں ان 3 قرائن کو دیکھ لے، جہاں پر غامدی صاحب کے برخلاف ان کے استاد کہتے ہیں کہ یہاں پر 3 قرائن موجود ہے۔ اور جب قرائن موجود ہے تو غامدی صاحب کی یہ دلیل بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور علمی طور پر اس کا وزن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قرائن موجود ہیں۔
اچھا سر، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جس طرح سے شروع میں کہا تھا کہ تفسیر قرآن کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تک کسی لفظ کے حقیقی معنی سے اس کا ترجمہ کرنے کی گنجائش موجود ہو، تب تک اس کے مجازی معنی ہم نہیں لے سکتے، اسے نہیں لیا جاتا. اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ بہت اہم اصول ہے، اور اس اصول کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ بک ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بک کا ٹائٹل جو ہے وہ کلیئر آپ دیکھ سکیں. یہ مولانا عبدالسلام صاحب کی لکھی ہوئی بک ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 256 پر 256 پر یہ عبدالسلام صاحب یہ اصول بتاتے ہیں کہ جب تک قرآن کریم کے جو حقیقی معنی ہیں جب تک ان کو لیا جا سکتا ہے، اس کا امکان باقی ہے، تب تک ہم اس کے مجازی معنی نہیں لے سکتے. اور اسی سے استدلال کیا ان کے استاد امین حسن اصلاحی صاحب نے، اور انہوں نے اس لفظ کو واضح کیا ہے کہ لفظ جو توفع ہے، یہ توفع اپنے اصل معنی میں اس کے اصل معنی موت دینے یا وفات ہونے کے نہیں ہیں، یہ اس کے مجازی معنی ہیں، اور اصل معنی اس کے ہے پورا لے لینا. یہ حوالہ 456 پہ ہے. سوری اگر میں نے یہ ریفرنس غلط دیا ہے. 456 پہ یہ ہم اس کو قلم بند کریں گے. یہ جو ریڈ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ آپ دکھا دیں یہاں سے. یہ ریڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہاں یہ قاعدہ اور یہ اصول بتایا جا رہا ہے تفسیر کا، کہ جب تک حقیقی معنی لیے جا سکتے ہیں، مجازی معنی نہیں لیے جائیں گے. پھر غامدی صاحب یہاں پہ اس کے مجازی معنی کیوں لے رہے ہیں، جبکہ ان کے استاد نے اور دیگر 23 تفاسیر کے جو حوالے ہم نے دیے ہیں، انہوں نے اس کے حقیقی معنی لیے ہیں، مجازی معنی نہیں لیے ہیں. تو اس بات کے لیے جو ہے کافی ثبوت ہے کہ اس مسئلے میں غامدی صاحب کا موقف بالکل غلط ہے، بالکل قابل تقلید نہیں ہے، اور اس مسئلے میں ان کو فالو کرنا بالکل درست نہیں ہے. جہاں تک ان کی باقی علمی خدمات ہیں جو علم اور دلیل کی بنیاد پر درست ہیں، وہاں پر ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے. لیکن جو علمی اختلافات جیسے وہ خود کرتے ہیں، تو اس طرح ہر شخص کو کسی بھی حوالے سے علمی طور پر دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ غامدی صاحب تک یہ پیغام ہماری پہنچائی جائے، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ خود ہماری اس ریسرچ اور تحقیق پر توجہ دے، اس کو خود دیکھ لے، پھر دیکھیں کہ وہ غامدی صاحب کی بات کتنی وزن رکھتی ہے. والسلام.